اب اگر اسلام کو چھوڑ کے وہ نکل رہا ہے تو اس کا معنی وہ بغاوت کر رہا ہے، تو باقی کی سزا تو ہر قانون میں قتل ہے، تو صرف اسلام میں تو قتل نہیں۔ اسلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کافر مسلمان نہیں ہوتا قتل کر دو، لا اکراہ فی الدین، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد، حلف وفاداری اٹھانے کے بعد، آپ کے اگر قانون میں کوئی بندہ اپنے ملک کی حلف وفاداری اٹھانے کے بعد غداری کرے تو اس کی سزا بہت ہے، اور یہ بندہ تو اپنے اللہ سے غداری کر رہا ہے۔ اس لیے اسلام نے رکھا کہ مرتد کی سزا جو ہے وہ واجب القتل ہے، تو حالانکہ بالکل عقل کے بھی مطابق ہے، قانون کے بھی مطابق ہے، حالات کے بھی مطابق ہے، لیکن شیطان جو ہے وہ شبہات پیدا کر دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کہ اس کے شبہات کا طریقہ کیا ہے، یا شہوات کے ذریعے، یا شبہات کے ذریعے، یا تغریر دنیا کے ذریعے، یا اللہ کی صفات کے ذریعے، یا دین کے اصل میں شبہ ڈالے گا۔ اچھا، کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ دین کے اصل میں شبہ ڈالنے میں ناکام ہو گیا تو پھر جو دین لایا ہے اس کے بارے میں شبہ ڈالے گا کہ جی بات تو ٹھیک ہے لیکن لانے والا جو ہے نا اس کا اعتبار کو کیوں، اس نے کہا جادو ہو، جیسے کافروں نے دماغ میں ڈالا نا کہ انبیاء کو کیا کہتے تھے، جادوگر، انبیاء کو کیا کہتے تھے، نعوذ باللہ مجنون، دیوانے ہیں۔ اب ایک اور شبہ ڈال دیں۔ اسی طرح انبیاء کے بعد جب علماء دین حق لائیں گے تو ان کے بارے میں بھی شبہ ڈالے گا، کبھی تو شبہ ڈال دے گا کہ بھئی آپ بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ تو وہابی ہیں، بات تو ٹھیک ہے لیکن یہ ہے تو سنی، لیکن یہ بڑے سخت متعصب قسم کے سنی ہیں۔ سنی تو ہیں، ٹھیک ہے، اہل سنت والجماعت سے ہیں، لیکن یہ جناب بڑے متعصب ہیں، یہ جناب توحید کے معاملے میں بہت، اور انبیاء کے گستاخ، یہ اولیاء اللہ کے گستاخ، یہ شبہات کا، یہ اس کے حملے کا طریقہ ہے، یاد رکھیں ہمیشہ۔ اسی لیے اس کے علاوہ حل کوئی نہیں کہ ہم اللہ کی بناوٹ، اس لیے یہ چیزیں۔ اب ایک بات یاد رکھیں کہ اس کو بنانے کی اس کا سر تخلیق کیا ہے، کہ اللہ نے شیطان آخر پیدا کیوں کیا، بدبخت کو پیدا ہی نہ کرتا، یا جیسے اس نے انکار کیا تھا آدم علیہ السلام کے سجدے کا، اللہ نے جہاں حکم دیا کہ تم آسمان سے نکل جاؤ، جنت سے نکل جاؤ، مار دو، اللہ قادر ہے، مر جاتا۔ تو اب اس کو سمجھیں کہ اس کا وجود بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ نے یہ عالم جو بنایا یہ دار امتحان ہے۔ دار امتحان تو تب ہوگا نا جناب کہ جب کوئی دن ہو، رات ہو، نور ہو، ظلمت ہو، حق ہو، باطل ہو، صدق ہو، کذب ہو، امتحان کہتا۔ اگر سارے سچے ہوں تو امتحان کس بات کا؟ امتحان تو تب ہوگا نا کہ صدق کا مقابلہ ہوگا کذب سے، حق کا مطالبہ ہوگا باطل سے، اور اسی طرح نور کا مقابلہ ہوگا ظلمت سے۔ اب شیطان ہوگا تو وہاں کا مقابلہ ہوگا، اگر شیطان کا وجود ہی نہ ہو تو مقابلہ کس بات کا؟ پھر آپ کی بہادری کیا ہے؟ مثلا ایک آدمی ہے، مثال کے طور پہ اس کو اللہ نے قوت مردمی سے محروم کیا، یعنی وہ بیچارہ مرد ہے ہی نہیں، اللہ نے اس میں یہ قوت ہی نہیں رکھی۔ اب اگر وہ فخر کرے کہ جناب میں رات ایک مکان میں تھا، ایک خوبصورت عورت تھی، ساری رات ہم علیحدہ رہے لیکن بجا لے کہ میں نے اس کو چھیڑا ہو، اس میں تو قوت ہی نہیں، چھیڑے گا کیا؟ تو بہادری کون سی ہو گئی؟ ثواب تو تب ملے گا نا کہ قوت ہے لیکن پھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ تو اگر شیطان ہی نہ ہوتا تو اچھا۔ دوسری بات یاد رکھیں، ہمیشہ اصول ہے کہ دشمن جتنا قوی ہوگا، دشمن جتنا قوی ہوگا آدمی اتنا زیادہ محنت کرے گا۔ اب دیکھیں نا جی، بعض ملک ہیں اگر ان کا ٹکر ہے ایک بڑے ملک سے، بڑا طاقتور ملک ہے، تو اچھا اس نے دیکھا کہ اب ہمارے مقابلے پہ دشمن بڑا مضبوط ہے تو میں بھی تیاری کروں گا۔ تو اگر دشمن کمزور ہے تو چھوڑو یار، میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، ایک چھوٹا سا ملک ہے اتنا، ہم اس کو تو پھونک مارے دوڑ جائے گا، تو اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا، اس کی طرف جو ہے توجہ کوئی نہیں کرتا ہے۔
تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ دشمن کا موجود ہونا جو ہے وہ ہماری قوت کا ذریعہ ہے. اگر دشمن نہ ہو تو آپ طاقت کیوں پیدا کریں؟ آپ کا جب دشمن ہے تو اب آپ کہیں گے جی اس کے پاس فوج ہے تو ہمیں بھی فوج بنانی چاہیے، اس کے پاس طاقت ہے ہمیں بھی طاقت بنانی چاہیے، اس کے پاس جہاد ہے تو ہمیں بھی جہاد لینا چاہیے، اس کے پاس جناب یہ ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے. تو یہ شیطان ہے تو مومن جو ہے مقابلہ کرے گا کہ میرا دشمن بڑا قوی ہے، میں ہر وقت جو ہے اس کا خیال رکھوں، دھیان رکھوں، تیار رہوں، اللہ کی پناہ میں رہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پہ غالب آ جائے. تو اس لیے اس کا وجود. اچھا، بعض علماء نے ایک اور مثال بھی دی. انہوں نے کہا کہ بعض اوقات چیز جو ہے نا اگر ذاتی طور پہ اس کو انفرادی طور پہ دیکھا جائے تو وہ شر ہوتی ہے، اجتماعی طور پہ دیکھا جائے وہی خیر بن جائے. کیا مانا؟ اس نے کہا کہ دیکھا نہیں آپ نے مثلا کسی محبوب کے چہرے پہ تل کا نشان ہو، سیاہ تل کا نشان ہو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے. حالانکہ اگر اس کو صرف علیحدہ کر کے صرف داغ کو دیکھو تو داغ تو بری چیز ہے، وہ تو سیاہ داغ ہے. لیکن جب داغ کو پورے بدن کے سامنے رکھ کے دیکھا گیا تو لوگوں نے سمرقند و بخارا بھی بخش دیا اپنے محبوب کے دل پہ. وہ اپنا شاعر نے حافظ نے کہہ دیا تھا نا کہ میں اپنا محبوب کا دل جو ہے اس پہ سمرقند و بخارا کو بھی قربان کر دوں. تو تیمور کو پتہ لگا، اس نے بلایا، اس نے کہا شاعر کو بلاؤ. اس نے شاعر کو بلایا، اس نے کہا جناب یہ بناتے بناتے ہماری تو صدیاں گزر گئی ہیں ان شہروں کو آباد کرنے پہ، بنانے پہ، سنوارنے پہ، اور تم نے محبوب کے دل پہ ان کو صدقہ اور قربان بھی کر دیا ہے. عجیب آدمی. اس نے کہا جناب اسی لیے تو بھوکے پھر رہے ہیں، جب خرچ ایسا کریں گے تو حال بھی تو یہی ہوگا نا. انہوں نے کہا جناب اسی لیے تو ہم روٹیوں کے محتاج ہیں نا، چونکہ ہم سخی ایسے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے ملک ہم محبوب پہ قربان کر دیتے ہیں، زیادہ خود بھوکے پھر رہے ہیں. تو بادشاہ نے ہنس کے ٹال دیا کہ وہ بیچارہ عتاب سے بچ گیا. تو بہرحال اب اگر اس کو دیکھا جائے، اچھا اب دیکھیں نا جی کہ ایک مالی ہے، بڑی کینچی، اتنی بڑی کینچی ہوتی ہے، مجھے اگر وہ کھڑا ہے ٹہنی کاٹ رہا ہے آم کی ٹہنی، ادھر سے کاٹتا ہے، ادھر سے کاٹتا ہے، ادھر سے کاٹتا ہے، ادھر سے، کوئی دیکھے وہ کہے گا جی بیوقوف آدمی ہے کہ اس نے محنت کی، باغ لگایا، جب شاخیں تیار ہو گئی تو یہ بڑی کینچی لے کے کھڑا ہو گیا کاٹنے کے لیے. کیونکہ ہماری اس بوٹی پہ نظر ہوگی، مالی کی پورے باغ پہ نظر ہوگی، ہماری موجودہ حالت پہ نظر ہوگی، لیکن مالی کی آنے والے زمانے پہ بھی نظر ہوگی کہ اگر میں یہ نہیں کاٹوں گا تو یہ پودا خراب ہو جائے گا، یہ کاٹوں گا تو شاخیں بڑھیں گی، میں بال کاٹوں گا تو بال ٹھیک نکلیں گے، میں بالوں کو نہیں کاٹوں گا تو میرے بال بگڑ جائیں گے، دو شاخہ ہو جائیں گے. تو جس کی نظر پوری چیز پہ ہوتی ہے اس کے لیے وہ ذریعہ خیر کا بن جاتا ہے، اگر انفرادی ضرورت ہو تو وہ چیز شر بن جاتی ہے. اچھا اب یہ ہے کہ بھی ہمیں یہ کیا دلیل ہے، جیسے کہ آج یورپ کے جتنے بڑے بڑے اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن نے سب سے پہلے شروع یہیں سے کیا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیکن شیطان ہے کہاں؟ اس کے وجود کی دلیل کیا ہے کہ شیطان ہے؟ شیطان ہمیں تو کہیں نہیں ملا، نظر ہی نہیں آیا. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھو زمین کا چپا چپا ڈھونڈ ڈالا ہے، ہم نے ستاروں پہ کمندیں ڈال دی ہیں، ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، مریخ پہ ہم پر توڑ رہے ہیں، ہم نے زمین کے چکر لگا لیے ہیں، ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم کسی بھی ملک کے اوپر سیٹلائٹ کھڑا کر کے اس گھر کی سوئی تک کی حرکت جو ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد شیطان ہمیں نہیں ملا. شیطان ہے کہاں؟ دلیل کیا ہے کہ شیطان ہے؟ تو اب اس کی مثال کی سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک تو ہے قرآن کی بات جو مسلمان کے لیے، ہمارے لیے تو اللہ کا قرآن ہی کافی ہے. اللہ نے فرمایا تھا کہ ابلیس کیا ہے؟ جن ہے. اور جنوں کے بارے میں اللہ نے کیا بولا؟ انہ یراکم ھو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، کہ وہ تو تمہیں دیکھ سکتا ہے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. ہمارا تو اللہ کے قرآن پہ ایمان ہے کہ جن ہیں، ابلیس ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے. ملائکہ ہیں، لیکن اگر ملک اپنی اصلی شکل میں ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے. ہاں اگر وہ انسان کی شکل میں ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح اگر جن کبھی انسان کی شکل میں ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں. جن کبھی بکری بن جاتے ہیں، کبھی بلی بن جاتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں.
لیکن جب اپنی اصلی جون میں ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے. اب ہمارے کتنے علماء ہیں جن کے پاس جن پڑھتے تھے, باقاعدہ مدرسے میں پڑھتے رہے, طلباء کے ساتھ رہے. اچھا کسی طالب کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ جن ہے, کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. کٹھے بیٹھ رہا ہے, کٹھے کھا رہا ہے, پی رہا ہے, پڑھ رہا ہے, سو رہا ہے, بھاگ رہا ہے, کھیل رہا ہے, اور طالب سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بیچارہ کسی علاقے کا طالب علم, اس کو نہیں پتا کہ یہ تو جن ہے. کبھی کبھی جب ظاہر ہو گئی بات تو پھر پتہ لگا کہ یہ تو جن تھا. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی ہمارا تو ایمان ہے اللہ کے قرآن پہ اور فرمان رسول اللہ پہ. حضور پاک نے فرمایا کہ میں نے خود جنوں کو خطاب فرمایا. حضور جنوں کے پاس تشریف لے گئے, جن اسلام میں آئے. اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ جنہوں نے قرآن سنا اور قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين, اور اللہ نے قرآن میں باقاعدہ سورت کا نام ہی سورۃ الجن رکھا. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ہمارا تو ایمان. اچھا لیکن اگر ہم عقلی طور پہ سمجھیں, مثلا ایک آدمی ہے اور نفس ذکیہ ہے, مانا کیا مانا, بالکل متقی پرہیزگار اللہ والا بندہ ہے, وہ بیٹھا ہے علیحدہ کمرے میں. اب اس کے دل میں گناہ کا خیال آ رہا ہے. یہ گناہ کا خیال جو ہے یا تو اس کا نفس ڈالے, لیکن نفس تو اس کا ذکیہ ہے, نفس تو اس مقام میں پہنچ چکا ہے کہ اس کا تزکیہ ہو چکا ہے, لہٰذا نفس تو ڈالتے ہی نہیں. اب نفس امارہ تو رہا نہیں اس کا. اچھا, یا دوسرا آدمی خیال ڈالے, دوسرا بندہ ہے کوئی نہیں, وہاں تو وہ اکیلا ہے, یعنی کمرے میں بیٹھا ہوا بندہ ہے, خیال آ رہا ہے گناہ کا. اب اس کے خیالات میں جو یہ گناہ آ رہا ہے یا تو نفس ڈالے یا اور بندہ ڈالے. بندہ ہے کوئی نہیں, نفس اس لیے نہیں ڈالتا کہ نفس کی اصلاح ہو چکی ہے. اب مانا یہ ہے کہ کوئی تیسری چیز ہے جو غیر محسوس ہے, ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی لیکن بس رضا ڈال رہی, تو وہ غیر محسوس چیز جو ہے وہی شیطان. اچھا, اسی طرح ایک دفعہ لطیفہ ہوا. ایک مولوی صاحب تھے, وہ بیچارے کچھ آخری عمر میں کچھ بگڑ چگڑ گئے تھے, پٹڑی سے ہٹ گئے تھے, تو وہ دماغ کبھی ہل جاتا ہے نا بندے کا, تو وہ شیطان کے منکر ہو گئے تھے کہ شیطان ہے. وہ تقریر کر رہے تھے جناب, اسی پہ دلائل دے رہے تھے کہ شیطان نہیں ہے. ایک طالب علم بڑے شرارتی ہوتے ہیں, تو ایک طالب علم بڑا سا شیشہ ڈھونڈ کے لے آیا. انہوں نے کہا کہ وہ جب تقریر کے جوش میں نا, مجھے دکھاؤ شیطان کا ہے. انہوں نے شیشہ سامنے رکھا, دیکھ لو. اچھا, مولوی بڑا ہوشیار تھا, اس نے کہا بھائی میں اس شیطان کے نہیں کہہ رہا, چلو میں 14ویں صدی کا شیطان ہوں, مجھے تو وہ دکھاؤ نا آدم کے وقت والا. مولوی بھی تو ہوشیار تھا نا, اس نے کہا میں مان لیا میں 14ویں صدی کا شیطان ہوں, لیکن مجھے تو وہ دکھاؤ نا جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں شیطان تھا, میں تو اس کا انکار کر رہا ہوں. تو آگے طالب علم تھا, اس نے کہا جی یہ نسل دیکھتے جائیں آپ کی یہاں تک جا بھی لے. اور نے کہا جناب 14ویں صدی کے آپ ہیں نا, آپ سے پہلے بھی تو کوئی آپ کا باپ دادا پردادا کوئی تو ہوگا, اسی طرح آپ چلتے جائیں تو کلکم بنو آدم, آدم تک آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیز ہمیں نظر نہ آئے ہم اس کا انکار کر دیں. ہمیں تو اپنا روح بھی میرا بھائی نظر نہیں آتا, ہمیں تو ہوا بھی نظر نہیں آتی, ہمیں تو گلاب کی خوشبو بھی نظر نہیں آتی. ہم انکار کر دیں کہ خوشبو نہیں ہے اس لیے کہ نظر نہیں آتا. یہ کوئی بات ہے دنیا میں؟ یہ کیا دلیل ہوئی کہ بھی چونکہ ہمیں نظر نہیں آتی تو ہمارا نظر نہ آنا جو ہے. اچھا, اب بہت ساری چیزیں ہیں. اب آپ ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ, آپ دیکھ لیتے ہیں کہ جب آپ اس کو دوربین کے نیچے لاتے ہیں, جہاز میں ڈالتے ہیں, پھر آپ کو پتہ لگتا ہے. اس کے بغیر آنکھوں دیکھتے ہیں آپ, وہ اس کے لیے کتنے بڑے بڑے جہاز لے آتے ہیں آپ. اگر وہ نہ ہوں تو آپ کو اس کے اندر والی دور کی چیز نظر نہیں آتی. اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ اللہ نے پہلے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہارا دشمن ہے, اور دشمن بھی غیر محسوس ہے جس کو تم دیکھ بھی نہیں سکتے. اچھا جی, اب ایک بات اور, تاکہ انشاءاللہ اس بات کو اب کوشش کریں پورا کریں, ورنہ تو خیر یہ پورا کرنے کے لیے تو کئی مہینے چاہیے. تو اب جناب یہ ہے کہ آخر اعوذ باللہ پڑھنے میں ایسی تاثیر کیا ہے کہ اعوذ باللہ پڑھیں اور شیطان بھاگ جائے, جب اتنا بڑا دشمن.
اتنا بڑا دشمن جو ہے صرف اتنا لفظ کہنے سے اعوذ باللہ من الشیطان یہ نے کہا ہو گیا ہو، تو آخر وجہ کیا؟ تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ سمجھیے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کہتے ہیں تعوذ جو ہے اس میں ایک خاصہ ہے، یعنی خاصہ تعوذ ہی یہ ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے۔ وہ خاصہ جو ہے چاہے ہمیں سمجھنا، مثلا اس کی ایک مثال سمجھ، کسی کو ملیریا ہو جائے نا تو آپ کنین دیتے ہیں۔ کنین جو ہے بالخاصہ ملیریا کا علاج ہے۔ کیا مطلب سمجھیں کہ اچھا ملیریا ہوتا کب ہے؟ جب موسم خزاں ہو۔ موسم بہار میں ملیریا نہیں ہوگا، موسم خزاں میں۔ اچھا جب موسم خزاں ہوگی تو گرمی خشکی کا زمانہ ہوگا، اور کنین خود گرم خشک ہے، اس سے ملیریا کیوں ٹھیک ہو جاتا ہے؟ بھائی حالانکہ ملیریا تو ہوا ہی گرم اور خشکی کی وجہ سے ہے، لیکن اس کو ہم دوا جو دے رہے ہیں وہ بھی وہ دے رہے ہیں جس میں گرمی اور خشکی ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بالخاصہ ملیریا کا علاج ہے، چاہے اس کی ہم وضاحت نہ کر سکیں۔ اللہ نے اس چیز کو بنایا ہی ایسا ہے کہ کنین سے ملیریا بھاگ جاتا ہے۔ اچھا سنکھیا جو ہے بالخاصہ مقوی بالذات ہے، باقی دنیا کی چیزیں جو ہے وہ مقوی بالعرض ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ تعوذ کا خاصہ ہی یہ ہے کہ شیطان بھاگ جاتا ہے، لیکن اس کو مثال کے طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ یوں سمجھے مثلا دو بچے تھے، دو لڑکے تھے، لڑ رہے تھے، ایک کی عمر تھی 8 سال، ایک کی عمر تھی 15 سال۔ اب 15 سال والا جو ہے وہ 8 سال والے کو مار رہا ہے کیونکہ وہ تو بڑا ہے، اس سے طاقتور ہے۔ یا ایک کی عمر 4 سال، ایک کی 8 سال ہے، 8 سال والا مار رہا ہے۔ تو اب وہ 4 سال والے کو جب مارتا ہے تو وہ وہیں سے چیختا ہے، ابا ابا کو پکارتا ہے، ابا کہ آیا، تو وہ 8 سال والا بھاگ جاتا ہے۔ وہ کیوں بھاگ جاتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ اب مجھ سے زیادہ طاقت والا آدمی آ گیا، اب اس نے مجھے ایک تھپڑ بھی مارا تو میں تو سڑک سے پرلی طرف پڑا ہوا ہوں گا، لہذا اب بہتر یہ ہے کہ جو میں نے مارنا تھا مار دیا، اب بھاگو۔ اس لیے جب ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو باوجود اس کے کہ ہمارا دشمن بڑا قوی ہے، لیکن ہم اس قوی کی پناہ میں آ گئے ہیں جس کے آگے شیطان بھی کچھ نہیں ہے، جن بھی کچھ نہیں، اس لیے اب اس کے بعد حل ہی کوئی نہیں کہ وہ بھاگے۔ اس لیے ہم اعوذ باللہ کہیں گے اور وہ بھاگے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اب یہ بندہ اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ اچھا جب ہم اعوذ باللہ کہیں گے تو اللہ کا ایک فیصلہ کہ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو تو میں بھی تمہیں یاد کروں۔ کیسے یاد کر؟ آپ مثلاً کسی حاجی سے آپ کہیں کہ حاجی صاحب آپ مکہ شریف جا رہے ہیں تو ہمیں بھی یاد کرنا، تو کیا بنا کہ تصویر لے کے آپ کا نام لینا شروع کرتے ہیں؟ آپ کا نام لیتے ہیں، یاد کر رہے ہیں نا آپ کو۔ مانا یاد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ حاجی صاحب ہمارے لیے کعبۃ اللہ میں دعا کرنا، مدینہ شریف میں دعا کرنا، ہماری عاقبت کے لیے، ہماری بہتری کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے۔ تو اللہ جو ہمیں یاد کرتے ہیں، مانا یاد کرنے کا مانا ہے کہ میرے بندے پہ میں فائدہ پہنچاتا ہوں۔ تو جب ہم نے اعوذ باللہ کہا تو یہ ذکر بھی تو ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد کرنا کیا ہے کہ وہ ہمیں فائدہ پہنچا کے ہمیں دشمن کے شر سے بچا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو علماء نے کہا کہ عقل کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جب دشمن قوی ہو تو ارتباط بھی بالقوی ہو۔ اگر قوی سے تعلق رکھیں گے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ ہم نہیں بچ سکیں۔ اچھا بعض علماء نے اس کو ایک اور انداز میں سمجھایا۔ انہوں نے کہا کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، چونکہ نظر نہیں آتا دشمن غیر محسوس سے زیادہ خطرناک ہے، جو نظر نہ ہے وہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے، نظر جنا ہے۔ تو اب جناب ہم اس کی پناہ میں چلے جائیں جس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو ہم جب اللہ کی پناہ میں چلے گئے تو اللہ کو تو جن بھی نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو تو لا تدرک الابصار، لا تدرک الابصار یدرک الابصار، وہ سب کو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے تعوذ کا خاصہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے، اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، اور اس کلمے کا اثر یہ ہوگا کہ شیطان دور ہو جائے گا۔ جب شیطان دور ہو جائے گا تو اب ہم پھر شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ
سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.